بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جماعت اسلامی پاکستان کی زندگی خود پاکستان سے بھی زیادہ ہے۔ پاکستان 1947 کو مرز وجود میں آیا، جبکہ جماعت اسلامی کی بنیاد مولانا سید ابو العلا مودودی نے پٹھان کوٹ میں 1941 میں رکھی تھی۔ علمی سطح پر بھی مولانا مودودی، جو کہ اس جماعت کے بانی تھے، نے نہ صرف پاکستان پہ بلکہ عالم اسلام پہ گہرے اثرات چھوڑے، اور کمیونزم کے مقابلے میں جہاں مولانا مودودی اور جماعت اسلامی کے دیگر لوگوں کے لٹریچر نے بنیادی کردار ادا کیا، اس کے مقابلے میں تو وہاں سوویت یونین کو افغانستان سے واپس نکالنے میں بھی جماعت اسلامی کا کلیدی کردار رہا۔ جماعت اسلامی کشمیر کاز کے ساتھ بھی باقی جماعتوں کی بنسبت زیادہ کمیٹڈ اور متحرک نظر آتی ہے، لیکن اس کے باوجود جماعت اسلامی کو آج تک پاکستان کا مکمل اقتدار کبھی بھی ہاتھ نہیں آیا۔ اس وقت بھی جو الیکشن ہو رہا ہے، اس میں جماعت اسلامی پاکستان ملک کے تقریباً ہر حلقے سے اس نے اپنے امیدوار کھڑے کیے ہیں، اور جس طرح کے 3 جماعتوں کے گرد کوریج کا سلسلہ گھومتا ہے، تو جماعت اسلامی بھی ان جماعتوں میں شامل ہے کہ جن کو مناسب کوریج نہیں ملتی۔ اس لیے آج ہم نے ضروری سمجھا کہ جماعت اسلامی پاکستان کے امیر جناب سراج الحق صاحب کو دعوت دیں، ان سے جان سکے کہ اپنی جماعت کے اقتدار میں آنے کے ان کو کتنے امکانات نظر آتے ہیں، انہوں نے یہ جو منشور پیش کیا ہے اس منشور میں کیا ہے، اور کیا یہ منشور قابل عمل ہے یا نہیں ہے، اور یہ کہ کیا جماعت اسلامی کو لیول پلینگ فیلڈ میسر ہے یا نہیں۔ تو آئیے ناظرین، سراج الحق صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ بہت شکریہ سراج الحق صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے، اور پہلا سوال میرا یہی ہوگا، کئی جماعتوں کو شکایت ہے کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہا، آپ کو لیول پلینگ فیلڈ مل رہا ہے؟ آپ سے زیادہ باخبر اور کون ہے؟ آپ نے خود ہی فرمایا بھی کہ 3 جماعتوں پر فوکس ہے تاکہ وہ عوام کی نظر میں رہے اور باقی نہ رہے۔ تو ہمیں بھی اسی طرح شدید احساس ہے کہ جو ہماری کارکردگی ہے، جو ہماری پوزیشن ہے، جو ہمارا بیانیہ ہے، جو ہمارا ویژن ہے، کاش یہ بھی عوام کے سامنے پہنچ جائے، جو اس وقت نہیں پہنچ رہا ہے۔ ہم محنت کر رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ رابطہ میں ہیں، لیکن سلیم ہمارا شروع ہی سے یہ موقف ہے، اور آج سے نہیں ہے، مسلسل ہے، کہ اگر جو اہم ادارے ہیں، مثلا الیکشن کمیشن جس کا ڈائریکٹ تعلق ہے الیکشن کے ساتھ، جی، ہماری عدلیہ ہے اور اسٹیبلشمنٹ، یہ غیر جانبدار رہے اور غیر جانبدار نظر آئیں، تو اس کے نتیجے میں پاکستان میں سیاست مضبوط ہوگی، جمہوریت مضبوط ہوگی، جو الیکشن ہوں گے لوگوں کا اس پر اعتماد ہوگا، اس کا پھر جو رزلٹ آئے گا لوگ اس رزلٹ کو قبول کریں گے۔ عمومی طور پر ہماری سیاستدانوں کے بارے میں شکایت ہے کہ یہ نتائج قبول نہیں کرتے، وہ اسی وجہ سے نہیں کرتے ہیں کہ لوگوں کو یقین نہیں ہوتا ہے کہ یہ شفاف الیکشن ہے۔ کاش یہ یقین لوگوں کو ہو جائے، پھر جو ہار جاتے ہیں وہ جیتنے والے کو مبارکباد دینے میں بخل سے کام نہیں لیں گے۔ یہ تو نصیحت ہے، لیکن گراؤنڈ پہ کیا ہے کہ کیا غیر جانبدار ہیں آپ لوگوں سے متعلق یا نہیں؟ یعنی ہمارا تو ڈیمانڈ ہے، اور میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ تمام ادارے، یعنی ایک ہے ریئلٹی، ایک ہے پرسیپشن، تو سیاست میں ریئلٹی سے زیادہ پرسیپشن پر بات ہوتی ہے، کہ آپ اگر بازار میں 100 آدمیوں سے پوچھے اور ان میں سے 70 آپ کو ایک ہی طرح کا جواب دے دے، تو اگر آج آپ 70 آدمیوں سے پوچھے تو ان میں سے 60 آپ کو یہی جواب دیں گے کہ ہمارے تمام ادارے اب بھی لوگوں کے نظر میں غیر جانبدار نہیں ہے، اور ایک خاص سمت میں بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ آج سے نہیں ہے، کس کی یہ ایک جانبداری کر تسلسل رہے ہے۔ ہیں اور کس کے خلاف کام کر رہے ہیں؟ یعنی سب سے پہلے تو آپ صحافیوں سے ہم زیادہ سنتے ہیں، اس لیے کہ صحافی زیادہ باخبر لوگ ہوتے ہیں، کہ اس وقت جو نظام ہے مجموعی طور پر مسلم لیگ کو پنجاب میں سپورٹ کر رہی ہے، اس طرح سندھ کے اندر بھی کہیں کچھ اور کہیں کچھ ہو رہا ہے، بلوچستان میں بھی، KPK میں بھی، تو ایک سموتھ ماحول میں الیکشن کے بارے میں اب بھی لوگ شکوک اور شبہات کے شکار ہیں۔
خیبر پختونخوا جو آپ کا اپنا صوبہ ہے اور میرا بھی صوبہ ہے، اس کا ذکر آپ نے نہیں کیا۔ میرا بھی صوبہ ہے، آپ کا بھی صوبہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہاں بھی بہت سارے مشکلات ہے سیاسی ورکر کو، اور سب سے اہم مسئلہ یہی ہے کہ غیر یقینی صورتحال، بدامنی، اور کل بھی باجوڑ میں واقعہ ہوا تو رات جب ہم گھر پہنچے تو سب سے پہلا ڈیمانڈ یہی تھا کہ رات کے وقت تو بالکل نہیں جانا چاہیے، کہیں بھی نہیں جانا چاہیے۔ تو اس طرح ہر گھر میں بچے اپنے والدین اپنے والد کو یہی نصیحت کرتے ہیں کہ دن کی روشنی میں تو بازار میں نکلے، جلسوں میں جائیں، لیکن جیسے ہی مغرب ہو جائے پھر نہیں جانا چاہیے۔ تو اس طرح ایک غیر یقینی صورتحال، اور یہ صرف KPK میں نہیں ہے، یعنی دیر سے لے کر کراچی تک جہاں میں سفر کرتا ہوں ہر جگہ یہی ایک سوال ہے کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ تو اس کو کلیئر کرنا، لوگوں کو ایک سموتھ ماحول مہیا کرنا، بہرحال وہ کلیئرٹی تو آ گئی ہے، کیونکہ سب نے کہہ دیا ہے، الیکشن کمیشن نے بھی، حکومت نے بھی، سپریم کورٹ نے پہلے کہہ دیا تھا کہ الیکشن ہوں گے، اب تو اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن لیول پلینگ فیلڈ میں ایک امن و امان کا مسئلہ بھی آتا ہے۔ آپ پہ خود کچھ عرصہ پہلے خودکش حملہ ہوا، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے آپ کو بچائے رکھا۔ تو جس طرح مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں، وہ تو انتخابات کے التوا کا بھی کہتے تھے کہ وہاں پہ صورتحال ایسی نہیں ہے کہ انتخابات ہو سکیں۔ تو آپ کا اپنا حلقہ اور گاؤں بھی افغانستان کے بارڈر پہ واقع ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امن و امان کی صورتحال ایسی ہے الیکشن کے لیے، یا کہ نہیں الیکشن ملتوی ہونا چاہیے وہاں پہ؟ سلیم صاحب ہم تو رسک لے کر پروگراموں میں جاتے ہیں، اور صحیح بات یہ ہے کہ جب بھی صبح نکلتے ہیں تو ہمیں یقین نہیں ہوتا ہے کہ رات کو ہم زندہ بھی آئیں گے یا نہیں، لیکن بہرحال ایک اچھی نیت کے ساتھ ایک کام کر رہے ہیں، اور خوف کی وجہ سے ہم گھروں میں نہیں بیٹھتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی میرا نقطہ نظر مولانا فضل الرحمان صاحب کے نقطہ نظر سے 100% مختلف ہے۔ ان کا ڈیمانڈ یہی ہے کہ چونکہ امن و امان خراب ہے اس لیے الیکشن ملتوی ہو۔ میرا نقطہ نظر یہی ہے کہ چونکہ امن و امان خراب ہے، معیشت خراب ہے، اور سچویشن ٹھیک نہیں ہے، تو اس سچویشن کو ٹھیک کرنے کے لیے، امن امان کو بہتر بنانے کے لیے، معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے الیکشن کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ نگران سیٹ اپ یا ایک عبوری سیٹ اپ جب تک ہے، غیر یقینی صورتحال رہیں گے، اور یہ کبھی بھی اس کے قابل نہیں ہوں گے کہ معیشت کو ٹھیک کرے یا امن و امان کو ٹھیک کرے۔ بہرحال یہ سب کچھ ایک ایسی حکومت کر سکتی ہے جس کو عوام کا اعتماد حاصل ہو۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہر قیمت پر ایک شفاف الیکشن 8 فروری کو ہو جائے۔ لیکن اس بات کا کیا امکان ہے، کتنے فیصد امکان ہے کہ آپ اقتدار میں آ جائیں گے اور اس کو ٹھیک کر سکیں گے؟ دیکھیے، ایک اقتدار میں آنا یہ ایک علیحدہ سوال ہے، دوسرا ہم ٹھیک کر سکتے یا نہیں یہ دوسرا سوال ہے۔ تو جو دوسرا سوال ہے میں اس پر فوکس کرتا ہوں کہ ہمارے اندر یہ کانفیڈنس ہے، ہمارے اندر ایک منظم جماعت ہے، منظم ایسے لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں نے جو منشور پیش کیا ہے، جو پروگرام پیش کیا ہے، صحیح بات یہ ہے کہ ایک آدمی نے نہیں بنایا ہے، بہت سارے دوستوں نے ہوم ورک کر کے اس منشور کو ترتیب دیا ہے، جس میں امن و امان بہتر بنانے، جس میں معیشت کو ٹھیک کرنے، جس میں بچوں کو تعلیم دینے، جس میں نوجوانوں کو روزگار دینے، جس میں بے گھر لوگوں کو چھت دینے، اور جس میں قانون کی حکمرانی کی ضمانت ہے۔ اب رہ گئی یہ سوال کہ کیا ہم اقتدار میں آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے ہیں۔ سلیم صاحب میرا یقین ہے کہ اگر پاکستان میں شفاف الیکشن ہو جائے اور الیکشن کمیشن اپنی قوانین پر عمل درآمد کرانے میں کامیاب ہو جائے، جس طرح ایک قانون ہے کہ ایک خاص اماؤنٹ سے زیادہ آپ خرچ نہیں کر سکتے، لیکن میں تو دیکھتا ہوں کہ پہلے دن بعض پارٹیوں نے اس حد کو کراس کیا ہے، اب الیکشن کمیشن اس پر خاموش ہے، ورنہ یہ اتنے بڑے بڑے اخبارات کے صفحات لینا یہ اس زمرے میں آتا ہے یا نہیں آتا ہے۔ تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ عوام ہمیں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، ووٹ دینا چاہتے ہیں، کاش جو الیکشن کمیشن کے قوانین ہے اس پر عمل درآمد ہو جائے۔ لیکن پچھلے الیکشن میں تو آپ کو چند ہی سیٹیں ملی۔
میں تو اس لیے تو ڈیمانڈ کرتا ہوں نا کہ ایک شفاف الیکشن ہو جائے. میں جب بھی الیکشن کی بات کہتا ہوں اس کے ساتھ لازماً یہ لفظ لگاتا ہوں کہ الیکشن سلیکشن نہ ہو بلکہ شفاف الیکشن ہو. تو 2018 کا سلیکشن تھا. 2018 کے الیکشن بھی لوگوں کا پرسیپشن یہ ہے، پرسیپشن تو کیا بلکہ یقین ہو گیا ہے کہ وہ بھی ایک فیئر الیکشن نہیں تھا. اور اس کے بارے میں آپ کو کیا یقین ہے کہ اس جیسا ہوگا یا اس سے مختلف ہوگا؟ اس کے بارے میں یعنی ابھی قبل از وقت ہے بات، لیکن میں ضرور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر شفاف الیکشن لوگوں کو نہیں ملا تو جو حکومت بنے گی وہ 2 سال بھی نہیں چل سکتی ہے. اس لیے کہ جب عوام کے مینڈیٹ کے بغیر کوئی حکومت بنتی ہے مصنوعی طریقے سے تو ان کا حشر یہی ہوتا ہے جو ماضی میں ہم نے دیکھا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ عوام پر اعتماد کرے، عوام اپنے لیے لیڈر چوائس کرے، پارٹی چوائس کرے، امیدواران چوائس کرے. ہمارا پورا جو نظام ہے ان کو عوام کے ساتھ جانا چاہیے، عوام کو اپنے پیچھے چلانے کے بجائے. چوائسز تو آپ سب رکھیں گے نا، جس طرح 2018 کے الیکشن سے نواز شریف کو باہر کیا گیا تھا اور جیل کے اندر کیا گیا تھا، اسی طرح عمران خان کو اس الیکشن سے باہر کیا گیا ہے اور جیل میں ڈال دیا گیا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس الیکشن کی کوئی کریڈیبلٹی ہوگی بغیر عمران خان کے؟ دیکھیے ہمارا تو ڈیمانڈ یہی ہے نا کہ یہ جو الیکشن کا طریقہ کار ہے اس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ کیا یہ الیکشن واقعی وہ الیکشن ہے جو ہماری جمہوریت کے روح کے مطابق ہے. اس کے لیے میں خود آصف علی زرداری صاحب سے ملا ہوں، میں نے شہباز شریف صاحب سے بات کی ہے، میں نے عمران خان صاحب سے بات کی ہے کہ یہ اتنا عرصہ ہو گیا یہ جو طریقہ کار ہے الیکشن کا، اس کے نتیجے میں تو کچھ فیوڈلز آتے ہیں، کچھ مافیاز کے نمائندے آتے ہیں، بلکہ کروڑ پتی اور ارب پتی لوگ آتے ہیں. عام باصلاحیت آدمی کو وہاں جانے کا موقع ہی نہیں ملتا ہے. اس لیے ہمیں متناسب نمائندگی پر اتفاق کرنا چاہیے. اس پر میں آپ کے علم میں لانا چاہوں کہ میرے ساتھ اتفاق کیا تھا مسلم لیگ نے بھی اور پی ٹی آئی نے بھی. البتہ آصف علی زرداری صاحب نے بالکل کلیئر بات کی کہ ہمیں تو یہ نظام سوٹ کرتا ہے اور یہ جو متناسب نمائندگی ہے یہ جماعت اسلامی کے لیے اچھا ہے، لیکن اس نظام کو بھی بنانے کے لیے آپ کو اسمبلیوں میں آنا پڑے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو فرد کی گرد الیکشن گھومتا ہے یا خاندانوں کے گرد، اس کی بجائے اگر ہم نے متناسب نمائندگی پر عمل کیا تو پھر پارٹی منشور کو لوگ ووٹ دیں گے، ویژن کو ووٹ دیں گے، پروگرام کو ووٹ دیں گے اور یہ چیز ختم ہو جائے گی. پارٹی لیڈروں کی آمریت نہیں قائم ہو جائے گی. ابھی بھی ہمارے لیڈر تو اکثر ان کا رویہ آمرانہ ہوتا ہے، لیکن متناسب نمائندگی میں تو یہ پارٹی لیڈر سلیم صاحب اس وقت تو پارٹی لیڈر امریت سے بھی آگے بڑھ کر ہے، اس لیے کہ خاندانوں کی بادشاہت ہے، باپ ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، بھائی ہے، بھانجا ہے، بھتیجا ہے. آپ اور میرے ساتھ ٹائم نہیں ہے لیکن جتنے سیاسی لیڈروں کے خاندان ہیں سب کو ٹکٹ دیے گئے ہیں. متناسب نمائندگی میں تو پھر اختیار 100% ان کے ہاتھ میں ہو جائے گا، تو بانجوں بتیجوں سے بھی بات آگے نکل جائے گی. میں اس سے اتفاق نہیں کرتا ہوں. اس میں ہر پارٹی لیڈر چاہتا ہے کہ اس کی پارٹی کامیاب ہو. پارٹی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ وہ قوم کے اندر جو باصلاحیت لوگ ہوتے ہیں ان کو ٹکٹ دیں گے. اس نظام میں وہ سمجھتا ہے کہ چونکہ یہ 1 ارب سے زیادہ اپنے حلقے میں خرچ کر سکتا ہے، اس لیے یہ اچھا ہے یا برا ہے، میں نے ٹکٹ اسی کو دینا ہے اور پیسے کی بنیاد پر اب الیکشن ہے. تو میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے بہترین طریقہ متناسب نمائندگی کا طریقہ ہے. ٹھیک، اس کے لیے تو آپ بہتر سمجھتے ہیں. ابھی آپ لوگوں نے کتنے امیدوار کھڑے کیے ہیں پاکستان میں؟ پاکستان میں اس وقت قومی اسمبلی کے لیے ہمارے امیدواران ہیں 240 اور صوبائی اسمبلیوں کے لیے امیدواران ہیں 531. اچھا، یہ کیا وجہ ہے؟ مثلاً آپ کے ہر حلقے میں چند ہزار ووٹ ہوتے ہیں، اس لیے آپ لوگ متناسب نمائندگی بھی چاہتے ہیں، لیکن مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی یا پی ٹی آئی کی طرح آپ لوگ قومی سطح پہ پاپولر پارٹی کیوں نہیں بن سکتے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاپولر پارٹی تو جماعت اسلامی ہی ہے، اس لیے کہ چترال کے ترچمیر کے پہاڑ سے لے کر گوادر کے ساحل سے لے کر شہر کراچی اور
سندھ کے گھوٹوں میں اگر کوئی جماعت آپ موجود پائیں گے آج کے دن، لیکن تھوڑا وہ صرف تھوڑا جماعت موجود ہے نا، اسلامی ہے۔ یہ الگ لیڈنگ بات ہے، پوزیشن میں نہیں ہے۔ نہیں، وہ ایک اور وجہ ہے۔ دوسرے پارٹیاں جو ہیں نا، دیکھیں انہوں نے انہی خاندانوں کو ٹکٹ دیے ہیں جو ایسٹ انڈیا کمپنی سے لے کر انگریز دور سے لے کر آج تک مسلط ہے۔ تو کسی نے چچا کو ووٹ دیا ہے اور ٹکٹ دیا ہے، کسی نے ان کے بھتیجے کو، کسی نے ان کے بھائی کو۔ ہم نے ہر جگہ صلاحیت کی بنیاد پر اپنے عوام کو ووٹ دیا ہے، اپنے کارکن کو ووٹ دیا ہے۔ اور پھر ابھی یعنی عملی مشکل یہی ہے کہ ایک طرف لینڈ کروزر کے ایک قطار ہوتا ہے، دوسری طرف ہمارا ایک عام کارکن ہوتا ہے کہ جو ایک گاڑی میں یا موٹر سائیکل پر کمپین کرتا ہے، اس کی وجہ سے ایک امپیکٹ پڑتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ سارے لوگ ہماری طرح بن جائے نا، جس طرح ہم ہیں، پھر میں دیکھتا ہوں کہ کیسے یہ ہمارا مقابلہ کر سکتا ہے۔ لیکن ایک چیز میں تو آپ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، پاکستان کی امیر ترین جماعت جماعت اسلامی ہے، سب سے زیادہ چندہ آپ کے ہاں اکٹھا ہوتا ہے، آپ کا ہر ورکر چندہ دیتا ہے۔ تو الخدمت کو دیکھ لیجئے، تو آپ لوگوں کو تو لوگ چندہ بھی بہت دیتے ہیں، تو اس لحاظ سے تو جماعت اسلامی امیر ترین جماعت ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، چندہ دیتا ہے، لیکن ہماری مثال تو اس کی طرح ہے کہ جن کی حکومت مشرق اور مغرب میں تھی، 3 بر اعظموں میں، لیکن ان کے اپنے گھر میں غربت تھی۔ تو جماعت اسلامی پر لوگ اعتماد کرتے ہیں۔ ابھی فلسطین کے لیے ہم نے 1 ارب اور 40 کروڑ یہاں اکٹھا کیا، لیکن ان کو پہنچایا۔ ابھی زلزلہ اور سیلاب اور کرونا وائرس کے زمانے میں ہم نے ارب ہا جمع کیے، لیکن وہ پیسہ ہم کبھی بھی اپنی جماعت پر خرچ نہیں کرتے ہیں۔ ان کا علیحدہ اکاؤنٹ ہے، اس کا آڈٹ ہوتا ہے، ہماری شورا میں سارا حساب کتاب پیش ہوتا ہے، اور ان امانتوں کو کبھی بھی ہم اپنی سیاسی یا جماعتی سرگرمیوں کا حصہ تو الیکشن نہیں کے لیے بناتے اگر ہیں۔ آپ اپیل کریں اور قوم سے مانگے تو الیکشن کے لیے بھی تو قوم آپ کو پیسہ دے دے گی۔ الیکشن کے لیے ہم اپنے کارکنان سے اپیل کرتے ہیں اور لیتے بھی ہیں، اور یہ جو ہمارا کام چلتا ہے وہ اسی کارکنان کے کنٹریبیوشن پر۔ ہم یہ کبھی بھی پسند نہیں کرتے ہیں کہ ہم ایک آدمی کا پیسہ لے کر وہ ہمارے پالیسی پر اثر انداز ہوں، وہ ہمارے جماعت پر غالب آ جائے اپنے پیسے کی بنیاد پر، صلاحیت کی بنیاد پر نہیں، اخلاص کی بنیاد پر نہیں۔ اس لیے ہم اس کی بھی اجازت نہیں دیتا ہے کہ جس طرح باقی جماعتوں میں کہ ایک آدمی نے اپنے الیکشن پر کروڑوں خرچ کرتے ہیں اور پھر کامیاب ہو کر کروڑوں کو اربوں میں بدلتا ہے۔ نہیں، ہمارا امیدوار بنتا ہے وہ بھی چندہ دیتا ہے، ہمارا کارکن بھی چندہ دیتا ہے۔ میں آپ کو دلچسپ چیز بتا دوں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہمارے کولیشن گورنمنٹ تھی، تو ہم نے مشترکہ کینڈیڈیٹ بھی کھڑے کیے تھے سینٹ کے لیے۔ تو باقی جن کو ٹکٹ ملا تھا سینٹ کے لیے، وہ اپنے ووٹر جو صوبائی اسمبلی کے ممبران ہوتے تھے ان کو کہلاتے تھے۔ ہمارے حصے میں جو آدمی آیا تھا پی ٹی آئی کا کہ ہم نے گروپ کی صورت میں ان کو ووٹ دینا تھا، ہم نے ان کو بلایا، ان کو کہاں نہ کہلایا۔ وہ حیران تھا کہ یہ تو آپ الٹا کام کرتے ہیں، باقی لوگ تو اپنے ووٹر کو کہلاتے ہیں۔ ہم نے کہا اس لیے ہم آپ کو کہلاتے ہیں اور آپ سے کچھ لیتے نہیں ہیں، نہ آپ کے کانے پر آتے ہیں، کہ آپ نے منتخب ہو کر اپنی اس پیسے کو واپس ریفنڈ نہیں کرنا ہے سرکاری خزانے سے، کسی اسکیم سے۔ ناظرین، جناب سراج الحق صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے، لیکن ایک وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں۔ آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہیں امیر جماعت اسلامی پاکستان جناب سراج الحق صاحب۔ سراج الحق صاحب، آپ لوگوں نے پی ٹی آئی سے بھی اتحاد کیا، ان کے ساتھ بھی مشترکہ گورنمنٹ میں رہے، اور ماضی میں مسلم لیگ نون سے بھی کیا تھا۔ کس کے ساتھ تجربہ اچھا رہا؟ کون سی نسبتاً بہتر ہے؟ میرے خیال میں دونوں میں کوئی خاص فرق تو مجھے نظر نہیں آیا، اگرچہ میرے اپنے مشاہدے یا تجربے میں ہمارا مسلم لیگ کے ساتھ کوئی ایسا اتحاد نہیں رہا ہے۔ یعنی جب سے میں امیر بنا ہوں، وہ آپ کی امارت سے پہلے قاضی حسین احمد صاحب، ہاں، یعنی قاضی حسین احمد صاحب نے ان کے ساتھ تو کیا تھا آئی جے آئی میں، جی، لیکن وہ بہت کم عرصے تک چلا تھا اقتدار میں آنے کے بعد، اور ہم نے اس میں کوئی وزارت بھی نہیں لی تھی، کوئی اختیارات بھی نہیں لیا تھا۔ ہم نے صرف ایک بنیاد پر مسلم لیگ کا ساتھ دیا تھا کہ جو منشور ہے یا جو دستور ہے یا جو اعلان ہے اس پر عمل کرے۔ پھر قاضی حسین احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ
نواز شریف صاحب سے ملے کہ اب تو آپ اتنے بڑے مینڈیٹ کے ساتھ موجود ہے، تو یہ ہمارا پاکستان کا آئین ہے اور یہ ہمارا IGI کا منشور ہے، اس پر عمل کرو۔ وہ عمل نہیں کر سکے اور وہی پھر اختلاف کا باعث بنا۔ اور PTI کے ساتھ بھی ہم نے کولیشن گورنمنٹ بنا لی، کافی حد تک ہم نے ان کا ساتھ دیا، اور خود عمران خان صاحب جلسوں میں کہتے تھے کہ جو تبدیلی کی چابیاں ہیں وہ جماعت اسلامی کے وزراء ہے، اور اس حکومت کی جو اپنے اچھی امیج ابتدا میں بنی تھی اس وقت تک تھی جب ہمارے منسٹر اس حکومت میں شامل ہو گئے۔ جب پھر ہم جدا ہو گئے پھر وہی صوبہ تھا، پھر وہی وزراء اور وہی حکومت تھی، لیکن اس کا امیج اور کارکردگی دن بدن کمزور ہوتا رہا۔ تو میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے ڈپارٹمنٹ تھے ہم نے بھرپور چلائے اور قابل فخر تھے ان کے لیے، اور خود عمران خان بھی ہر مجلس میں ذکر کرتے تھے کہ جو ڈپارٹمنٹ جماعت اسلامی کے یہ ساتھ ہے تسلیم وہ کرنا اچھی چل پڑتا رہے ہے ہیں۔ کہ عنایت اللہ صاحب کی کارکردگی پوری کابینہ میں سب سے بہتر تھی، وہ اپنی جگہ پہ، لیکن انتخابات میں جب جماعت اسلامی نے اتحاد کیے ہیں تو اس صورت میں بہتر رزلٹ دیے ہیں۔ مثلا جب متحدہ مجلس عمل تھی تو جماعت اسلامی کی قومی اور صوبائی اسمبلی میں بہت زیادہ سیٹیں تھیں، تو اس مرتبہ آپ لوگوں نے سولو فلائٹ کی بجائے کسی سے اتحاد کیوں نہیں کیا؟ سلیم صافی صاحب، اگر مقصد چند وزارتیں ہیں یا مقصد چند حلقوں میں کامیابی ہے تو یقینی طور پر وہ کسی بھی اتحاد میں شامل ہو کر آپ اس کو گین کر سکتے ہیں، لیکن پاکستان قومی اتحاد کا تجربہ، پھر IGI کا تجربہ، پھر متحدہ MMA کا تجربہ پاکستان میں جو بنا تھا MMA، ان تمام تجربات سے ہم نے یہ سیکھا ہے کہ کچھ حلقے حاصل کرنا یا کچھ وزارتیں حاصل کرنا ہمارا مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے ساتھ جو ریفارمز ایجنڈا ہے، ہمارے ساتھ جو انقلابی منشور اور پروگرام ہوتا ہے، وہ کسی اتحاد کی صورت میں ہم اس پر عمل نہیں کر پاتے، خصوصاً ایسے اتحاد جس کا ڈرائیونگ سیٹ میرے یا میری جماعت کے ہاتھ میں نہیں ہوتا ہے، کسی اور کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ تو ان تین اتحادوں سے ہم نے یہی سیکھا ہے کہ ہم ڈائریکٹ عوام سے اپیل کریں کہ ہمارے اس منشور کو ووٹ دے، ہماری اس کارکردگی کو ووٹ دے، ہماری اس پاک دامنی کو ووٹ دے، ہماری اس کارکردگی کو ووٹ دے، تاکہ ہم ان پارٹیوں کا محتاج نہ بنے جن کا کام صرف اقتدار کا اصول ہے، کسی ریفارمز ایجنڈے پر لیکن عمل اس میں یہ کرانا خطرہ نہیں ہے۔ نہیں ہے کہ آپ کو اگر چند سیٹیں ملنی بھی ہوں تو وہ بھی خدا نخواستہ نہ مل سکیں؟ نہیں، اگر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جماعت اسلامی بہت بہتر پوزیشن میں ہے، بہتر پوزیشن میں آئے گی۔ یہ ٹھیک ہے کہ ہم آپ کو ٹیلی ویژن سکرین پر اس طرح نہیں آئیں گے، اخبارات کے صفحات پر نظر نہیں آئیں گے، لیکن ہمارا ووٹر موجود ہے اور اس وقت فعال ہے گلی اور کوچوں میں، اور ہم نے اسی پر فوکس کیا ہے کہ ڈور ٹو ڈور جا کر اپنی بات لوگوں تک پہنچائے، اس لیے کہ اربوں کا کھیل ہے ٹی وی کا وقت لینا اور اخبارات کے صفحات لینا، ہم اس کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ ہم نے اپنے کارکن کو بھی یکسو کیا ہے کہ ٹی وی اسکرین کی طرف نہ جائیں، آپ آدمی تک، ہر بہن تک اور ہر کارکن تک اپنا پیغام سوشل پہنچائے۔ میڈیا پہ تو پیسہ نہیں لگتا نا، ادھر کیوں نہیں مقابلہ کر سکے آپ دوسری نہیں، جماعتوں ہمارا سے؟ سوشل میڈیا ماشاءاللہ بہت بہتر ہے۔ جماعت اسلامی کا پڑھا لکھا ورکر ہے، ہر کوئی سوشل میڈیا کو یوز کر سکتا ہے۔ اسی پہ تو ہمارا کام جاری ہے، ورنہ آپ کے ٹی وی اسکرین پہ آنا تو ہمارے لیے ناممکن ہے، اس لیے کہ پیسے کا کھیل ہے، پیسے کا مقابلہ ہے، اور کروڑوں کا بھی نہیں ہے، اربوں کا ہے۔ نہیں، آج کا انٹرویو تو آپ کا پیسوں کے، آپ اشتہار کی بات کر رہے ہیں، آپ کا انٹرویو تو پیسوں پہ نہیں ہو رہا ہے۔ میرے خیال میں یہ بھی کتنے مہینوں میں ہم ایک پروگرام آپس میں کر رہے ہیں، لیکن جیسا ہی میں ٹی وی اسکرین کی طرف دیکھتا ہوں تو اشتہارات چلتے ہیں، یا پیپل پارٹی کے، یا مسلم لیگ کے، یا مسلم لیگ کی، یا پیپل پارٹی کے۔ اس لیے میں اپنی قوم سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اسکرین پر نہ جائیں، ریئلٹی پر جائیں، خدمت پر جائیں، کارکردگی پر جائیں۔ اچھا، ریئلٹی اور خدمت پر جائیں تو ان دونوں پارٹیوں نے تو یہ نعرہ بلند کیا ہے کہ ہم اقتدار میں آ کے معیشت کو درست کریں گے، آپ کس نعرے پہ عوام کے سامنے ہیں؟ دیکھیے، یہ تو آپ لطیفہ بتا رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ والے آ کر معیشت کو درست کریں گے۔ اس وقت نہیں، میں یہ نہیں کہا کہ درست کریں گے، میں نے کہا اس نعرے پہ عوام کے سامنے جا رہے ہیں۔ تو یہ نعرے ہیں نا جی، نعرہ تھا روٹی کپڑا اور مکان 1970 سے،
نعرہ تانا کہ ایشین ٹائیگر بنائیں گے پاکستان کو، نعرہ تانا کہ قرض اتارو ملک سنوارو، نعرہ تھا کہ ہم تبدیلی لائیں گے، یہ لوگ پھر اپنے منشور کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے ہیں کہ ہم نے کیا کہا تھا اور کیا وعدے کیے تھے۔ یہ تو کچھ لوگوں کو لا کر ان کے لیے منشور ترتیب اور بناتے ضرور ہے اور یہ پیش بھی کرتے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ میں ماضی کی بات کروں کہ اگر پیپل پارٹی اور مسلم لیگ جنہوں نے بار بار حکومت کی ہے اور پی ٹی آئی نے بھی حکومت کی ہے، ان کو کارکردگی دکھانا چاہیے۔ آج اگر ہر بچہ پاکستان کا 3.25 لاکھ مقروض ہے، آج اگر 10 کروڑ پاکستانی غربت کے لکیر سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہے، 5 دریا بہتے ہیں اور پھر بھی ہر 5واں پاکستانی مضرسات پانی پر مجبور ہے۔ آپ نے دیکھا کہ 90 لاکھ ہمارے پاکستانی بچے اور بچیاں نشے میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستانی بچے جو ذہین ہوتے ہیں ملک چھوڑنے کے لیے ہر وقت تیار ہوتے ہیں۔ یہ کارکردگی ہے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کا اور تیسرے لوگوں کا جنہوں نے حکومت کی ہے۔ ہمارے ساتھ صحت کے حوالے سے، ہمارے ساتھ تعلیم کے حوالے سے، معیشت کے حوالے سے ایک متبادل پروگرام موجود ہے۔ میں بہت اختصار سے بات کروں گا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ اور پی ٹی آئی نے اس قوم پر سودی نظام مسلط رکھا ہے، اور سودی نظام کے ہوتے ہوئے پاکستان کبھی ترقی نہیں کرتا ہے، اور ترقی تو ایک طرف وہ تو ایک جزوی چیز ہے، اصل چیز یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ جنگ ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس طرح آدمی نعوذ باللہ اپنی ماں کے ساتھ نکاح کے لیے تیار ہو جائے، تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا ان 3 پارٹیوں نے سودی نظام ختم کیا ہے یا اضافہ کیا ہے۔ لیکن آپ لوگ کیسے ختم کریں سلیم گے؟ بھائی میری بات سنیں، اس وقت آپ کا جو شرح سود ہے یہ انڈیا سے زیادہ ہے۔ انڈیا میں 6.7% ہے اور یہاں 24% ہے۔ یہاں شرح سود امریکہ سے، فرانس سے، برطانیہ سے، جرمنی سے بھی زیادہ ہے۔ ہمارا ایک خیال تھا کہ پی ڈی ایم کی حکومت بنی ہے تو کم از کم مولانا فضل الرحمان صاحب جو اس کے قائد ہے اور کچھ بھی نہ کام کرے نہ تو یہ شرعی سود کو ختم کریں گے، لیکن مسلسل اس میں اضافہ ہوا۔ جماعت اسلامی کو اگر ایک دن کی حکومت ملتی ہے نا جی سلیم صاحبی، ہمارا پہلا ایکشن اس سودی نظام کے خلاف ہوگا، اس لیے کہ سودی نظام اور پاکستان کی ترقی یہ دو متضاد چیزیں ہیں۔ اپنی جگہ پہ، لیکن یہ آپ کیسے کریں گے؟ اس وقت پاکستان کی معیشت وہ عالمی اداروں سے جڑی ہوئی ہے، ایک سارا قسط پہ ابھی معاملہ چل رہا ہے، تو اگر آپ غیر سودی معیشت، یہ ایک خواب تو ہو سکتا ہے ان حالات میں، لیکن اگر آپ سود ختم کریں گے تو آپ تو پورے اس پاکستان کی اکانومی تو کولیپس ہو جائے گی۔ سلیم بھائی، یعنی مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میں اور آپ دونوں ایک کتاب پر ایمان رکھتے ہیں۔ بالکل، میں اور آپ دونوں ایک خدا پر ایمان رکھتے ہیں، اور جب میرا اور آپ کا خالق کہتا ہے کہ یہ کام نہ کرو، یعنی یہ تو اس طرح ہے کہ اگر میرے رب نے کہا ہے کہ زنا نہ کرو اور ہم دلائل دے دے کہ نہیں یہ تو وقت کی ضرورت ہے ساری دنیا۔ آج تک ترکی بھی ختم نہیں کر سکا۔ ترکی کی بات میں نہیں کرتا ہوں، میرے لیے ترکی ماڈل نہیں ہے، میرے لیے اللہ کا حکم قرآن کی صورت میں یہ ماڈل ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، 10 سال نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں حکومت کی ہے، 30 سال خلافت راشدہ کا نظام رہا ہے، 1000 سال مسلمانوں نے اس دنیا پر حکومت کی ہے، تو یہ طویل عرصہ حکمرانی مسلمانوں کی یہ سودی نظام کی بنیاد پر تھا یا غیر سودی نظام کی بنیاد پر تھا؟ اب میں عملی بات آپ کی، یہ میرا نظریاتی کمٹمنٹ ہے اللہ اور رسول کے ساتھ۔ اب عملی بات یہی ہے کہ آپ کا کل بجٹ 14,000 ارب ہے، آپ سودی قرضوں میں 7,000 ارب واپس کرتے، 7,303 ارب۔ اب مجھے بتائیں قیامت تک بھی یہ نظام رہے آپ تو ترقی نہیں کر سکتے۔ اس کا متبادل ہمارے ساتھ عشر کا نظام ہے، زکوٰۃ کا نظام ہے۔ میں نے جو کیلکولیشن کیا ہے یا جو ہوم ورک کیا ہے، اس وقت 7.25 کروڑ پاکستانیوں پر زکوٰۃ واجب ہے۔ 7.25 کروڑ پاکستانی اگر زکوٰۃ دے دے، اتنا پیسہ ہے 40 کروڑ سے زیادہ بنتا ہے۔ اسلام میں صرف عشر اور زکوٰۃ ہے، اس میں ٹیکس کوئی نہیں ہے،
لیکن آپ کا منشور تو پھر عشر اور زکوٰۃ کے ساتھ ٹیکس کے ذکر سے بھی بھرا پڑا ہے۔ نہیں، یہ حکومت کو اجازت ہے، وہ ضرورت کے وقت ٹیکس لگا سکتے ہیں، لیکن یہ ظالمانہ ٹیکسز نہیں کہ 42 اقسام کے ٹیکسز ہیں۔ آپ ایک بجلی کا بل قرآن ادا کی آیت کرتے ہیں۔ ہے فَإِنْ أَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُ، ان کا راستہ چھوڑ دو۔ پیارے بھائی، یعنی ٹیکس ظلم کے ذمر میں پر آتا ہے اگر آپ زکوٰۃ اور عشر لے لیں۔ دیکھیے، ٹیکس غریب سے لینا ظلم ہے۔ یہ جو بڑے بڑے جاگیردار موجود ہے، یہ جو ڈیرے موجود ہے، یہ جو خان و خوانین نواب موجود ہے، جن کے کتوں کے لیے اور بلیوں کے لیے فرانس سے خوراک درآمد ہوتا ہے، ان سے تو لینا ہے اور غریب کو دینا ہے۔ اس لیے بوقت ضرورت حکومت کو اجازت ہے، وہ ٹیکس لگا سکتے، اس لیے کہ زکوٰۃ کے 8 مدات ہے، اور وہ 8 مدات بھی اتنے جامع ہیں کہ آپ تقریباً نصف حکومت زکوٰۃ کی مدات سے آپ چلا سکتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی اگر کہیں نظام موجود ہے، پھر صدقات کا نظام ہے۔ آپ نے 6 بلین کے لیے IMF کے سامنے سجدہ کیا ہے نا جی، اور ان کی ہر بات مانتے ہیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس وقت 30 ارب ڈالر اوورسیز پاکستانی بیچتے ہیں۔ میرے ساتھ پاکستانیوں نے بات کی ہے، آپ ہمیں سیکیورٹی دے، آپ ہمیں ملک میں عزت دے، آپ ہمیں باعتماد حکومت دے، ہم 30 ارب ڈالر کی بجائے آپ کو 50 ارب ڈالر پیسہ بیچ سکتے ہیں۔ سرکار کو تو نہیں بیچتے، وہ تو اپنے اہل عیال کو بیچتے ہیں۔ پیسہ تو آئے گا نا آپ کے ملک میں۔ اگر آپ کے ملک میں، اب دیکھیے ہمارے ساتھ ایک نقشہ ہے، اب گوادر ہے، اب آپ کا موٹر وے ہے، یا علی ھذا القیاس اس طرح اور بہت سارے ادارے ہیں۔ اگر آپ اس میں باہر کی کمپنیوں کی بجائے ہمارے اپنے اوورسیز پاکستانیوں کو شریک بنا لیں، کاتدار بنا لیں، تو یہ پاکستانی باہر کاروبار کرتے ہیں، آپ ان کو محسن پاکستان کا ایک شناختی کارڈ دے، آپ ان کو ایئرپورٹ پر VIP سٹیٹس دے دے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ 30 ارب ڈالر کے بجائے وہ آپ کو 50 ارب ڈالر بھی بیچ سکتے ہیں۔ اچھا، وہ تو یہ تو بیچ سکتے ہیں، لیکن پاکستان کی معیشت کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت آبادی کا بہتات ہے، اور اس آبادی کے ہوتے ہوئے پاکستان معاشی طور پر خوشحال نہیں ہو سکتا۔ آپ کے اس پورے منشور میں پاپولیشن کنٹرول کا کوئی ذکر نہیں ہے، تو کس طرح آپ پاکستان کی معیشت کو سلیم بھائی، ہماری جو آبادی ہے نا، وہ ہماری طاقت ہے۔ اب ہماری آبادی میں 65% سے زیادہ لوگ وہ نوجوان ہیں، تو یہ نوجوان تو ہمارا ایسڈ ہے۔ اس لیے اس نوجوان کو اپنے لیے مصیبت سمجھنا، وہ ایسڈ ہے، لیکن ان حالات میں وہ ایک ایٹم بم بنتا جا رہا ہے۔ نہیں، میں عرض کروں، اس نوجوان کو آپ راستہ دے دے، اس نوجوان کو جاب دے دے، اس نوجوان کو IT فیلڈ میں آگے لے آئیں۔ اب IT پر صرف میں ایک بات کروں کہ 2.5 بلین ڈالر اس سے ہماری آمدن ہے۔ میرا اپنی کیلکولیشن کے مطابق ہم اس کو 3 سالوں میں 20 ارب ڈالر پر لے جا سکتے ہیں۔ ہمارے انڈیا ہے 400 ارب ڈالر صرف IT سے کماتے ہیں۔ میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے، زوال بندے مومن کا بے زری سے نہیں۔ جن ممالک نے اپنی آبادی میں کمی کی ہے وہ تو پچھتا رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری آبادی ہماری طاقت ہے۔ مسئلہ ہے مس مینجمنٹ کا، مسئلہ ہے کرپشن کا، مسئلہ ہے خراب طرز حکمرانی کا، مسئلہ ہے ذاتی مفادات کا، مسئلہ ہے ملک میں 5000 ارب ڈالر، 5000 ارب سالانہ کرپشن کا۔ آپ کے IMF کا کل کا رپورٹ ہے، آپ نے پڑھا ہے ورلڈ بینک کا، کہ 17.7 ارب ڈالر آپ کا اشرافیہ کہا جاتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں آپ کرپشن کنٹرول کریں، جو روزانہ 13 ارب کرپشن ہے، اس کو آپ کنٹرول کریں۔ آبادی مسئلہ نہیں ہے۔ ناظرین، جناب سراج الحق صاحب کے ساتھ گفتگو کا یہ سلسلہ کنٹینیو رکھیں گے ایک وقفے کے بعد۔ ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں۔ آج کے جرگے میں ہمارے مہمان ہیں امیر جماعت اسلامی پاکستان جناب سراج الحق صاحب۔ سراج الحق صاحب، آپ لوگوں نے نیب کا ذکر کیا ہے کہ نیب کو آپ کنٹینیو کریں گے، تو نیب تو خود معیشت کی زبوحالی کا، معیشت کا پہیہ روکنے کا اور کرپشن کا سب سے بڑا ذریعہ بن گیا ہے۔ ہاں، یہ آپ کی بات ٹھیک ہے۔ ہم نے کہا کنٹینیو نہیں کریں گے، ہم اس کا اصلاح کریں گے، ہم اس میں ریفارمز لائیں گے، ہم اس کو دیانتدار بنائیں گے۔ یہ کرپٹ لوگوں کے ساتھ جو کچھ لو اور کچھ دو کی اصول ہے، ہم اس چیز کو ختم کریں۔ پرس کریں، ایک آدمی نے 1 ارب غبن کی ہے، کہ آپ نیب کو اجازت کیسے دے سکتے ہیں کہ 1 ارب غبن کی ہے، چوری کی ہے، ڈاکہ ڈالا ہے،
اور نیب والے کہے کہ چلے 50 کروڑ معاف اور 50 کروڑ ہمیں واپس کر لے، ہم اس نظام کو بدلیں گے۔ نیب بذات خود احتساب کے قابل ادارہ ہے، لیکن احتساب کا ادارہ ہونا یہ ہماری ضرورت ہے، یہ ملک کی ضرورت ہے۔ مسلم لیگ نون نے تو کہہ دیا ہے کہ 62 63 میں وہ ترمیم کریں گے، لیکن آپ لوگوں کے دستور میں یہ ہے کہ آپ قومی اسمبلی، سینٹ اور صوبائی اسمبلی کے اراکین کی اہلیت کو جانچنے کے لیے ایک خود مختار کمیشن آرٹیکل 62 63 پہ ان کو تولے گا۔ یہ 62 63 خود شریعت کے متصادم نہیں؟ دیکھیے، ایک تو اللہ کا حکم ہے کہ آپ اختیار اس آدمی کو دے دے جو اہل ہو، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ اب 62 اور 63 کے خاتمے کا جو مسلم لیگ نے اعلان کیا ہے، پیپل پارٹی نے بھی ساتھ دیا ہے کہ ہم اس کو ختم کریں گے، بلکہ پی ٹی آئی کے بعض لیڈروں نے بھی کہا ہے کہ ہم اس ضیاء کو الحق ختم سے کریں پہلے گے۔ کے دور کے جو اوریجنل شکل تھا اس کو بحال نہیں، رکھے میں عرض کروں، آپ دیکھیں ایک آدمی کو، یعنی اگر آپ ڈاکٹر بناتے ہیں اس کا بھی کوئی کوالیفیکیشن تو ہے، انجینئر بناتے اس کا بھی کوئی کوالیفیکیشن وہ ہے۔ تو ضیاء الحق کے اس انڈکشن سے نہیں، پہلے ضیاء تھا۔ الحق کی بات نہیں ہے۔ اگر ضیاء الحق نے کہیں نماز ادا کیا ہے، پڑھا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نماز کو چھوڑی، اس لیے کہ ضیاء الحق نماز پڑھتے تھے۔ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ مسلم لیگ اور پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم نے مل کر اگر اور پیپلز پارٹی نے 62 ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، تو اس کا مطلب، اور 62 63 عوام کو بتائیں، لکھا ہے کہ آپ کا امیدوار ایماندار ہوگا، آپ کا امیدوار بدنام نہیں ہوگا، چور نہیں ہوگا، ڈاکو نہیں ہوگا، بدنام نہیں ہوگا۔ تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی قومی اسمبلی میں مزید ایسی لوگ آ جائیں جو بدنام بھی ہو، جس پر چوری کا الزامات بھی ہو، جو چیزیں ہوتی مطلوب ہیں، بھی ہو؟ مثلا یہ کہ تعلیم کی شرط ہو، یہ ہے اس پہ کرپشن، عدالت سے کنوکٹڈ نہ ہو، اس طرح کی چیزیں تو آپ رکھ سکتے ہیں، اور وہ پہلے بھی تھی۔ لیکن میں درجنوں بار اس کے بارے میں لکھ چکا ہوں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا اختیار انسان کو دینے کی کوشش کی گئی ہے، اس لیے میرے نزدیک بھی یہ غیر شرعی دفعات ہیں۔ دیکھیں، ایک تو اس میں تعلیم کی بات نہیں ہے، اس میں یہی ہے کہ کم از کم اس کا اتنا علم ہو کہ وہ اچھائی اور برائی میں تمیز کر سکتا ہوں۔ تو آپ کیسے، یعنی آپ سر صاحب، کوئی انسان یا آپ کسی کے بارے میں یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ وہ پارسا اور متقی ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کے سوا کوئی انسان یہ کام کر سکتا ہے؟ نہیں کہ آدمی نے قتل کیا ہو اور اس پر ثابت ہوا ہو، ایک آدمی نے چوری کی اور ثابت ہوا ہو، ایک آدمی نے کرپشن کی اور ثابت ہوا، اور وہ پیسہ خرچ کر کے، اور وہ بھی کرپشن کا پیسہ خرچ کر کے قومی اسمبلی میں وہ بھی تو پہنچ پہلے جاتا ہے۔ والے میں بھی تانا، لیکن یہ کہ متقی، پارسا، صادق اور امین، پہلے تو صادق اور امین صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب صلی ہے، اللہ علیہ وسلم۔ اور اس میں وہ میں اور آپ جیسے انسانوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ جی وہ صادق اور امین ہو، لیکن یہ اللہ کے سوا کوئی انسان یہ کیسے فیصلہ کر سکتا ہے کہ کون متقی ہے اور کون نہیں ہے؟ باقی چیزوں کا آپ ان سے حساب کر لیں گے، اگر وہ روزہ نہ رکھتا ہو تو آپ فیصلہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے کہ ایک منیمم ریکوائرمنٹ عوامی قیادت کے لیے تو ضروری ہے، اور ساری دنیا میں یہ چیز موجود ہے۔ ایران میں تو بالکل انہوں نے ایک ادارہ بنایا ہے کہ جو بھی آدمی صدارت کا کینڈیڈیٹ ہوگا اس میں یہ کوالٹیز ہوں گے، وہ نالج رکھتا ہوگا، وہ معلومات رکھتا ہوگا، وہ تجربہ رکھتا ہوگا، اور یہ جو آپ اب اس کہتے ہیں میں نا، لکھا ہے کہ دین کا خاطر خواہ علم رکھتا ہو۔ ہاں دین جی، کے خاطر خواہ علم سے کیا مراد ہے؟ دین کا خاطر کم از کم وہ حرام اور حلال میں فرق تو کر سکتا ہوں، اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو قرآن اب آپ کو نازل پتہ ہوا ہے کہ مولانا یہ، فضل الرحمان صاحب کی جماعت کے بعض لوگ مولانا مودودی کو بھی عالم نہیں مانتے تھے کہ وہ کسی نہیں، مدرسے کے فارغ میں نہیں ہیں۔ عرض کرتا ہوں، یہ فیصلہ میرے آئین نے فرد کو نہیں دیا ہے، یہ عدالت کو دیا ہے۔ تو عدالت اگر کسی کو 302 پر پھانسی کی سزا دے سکتی ہے تو آپ ان سے کہیں نا کہ آپ عدالت ہے، آپ کیوں کسی کا جان لے سکتے ہیں؟ لیکن مہذب معاشروں میں لوگ اداروں کو اختیار دیتے ہیں۔ آئین میں جو 62 کا دفعہ ہے، یہ کسی فرد کا اختیار نہیں ہے، نہ مولوی کا اختیار ہے، نہ مفتی کا اختیار ہے، نہ کسی سیاسی لیڈر کا اختیار ہے، یہ عدالت کا اختیار ہے کہ عدالت یہ فیصلہ کرے۔ لہٰذا کوئی، ہاں، اس کی تشریح آپ کر سکتے ہیں کہ کم از کم یہ 5 چیزیں ایک امیدوار میں ہونا چاہیے، اور اس وقت جب تک آپ اس کو اس کے رخ کے ساتھ نافذ نہیں کریں گے، یہی لوگ آپ کی قومی اسمبلیوں میں آئیں گے کہ 2 مہینے بعد لوگ اس کے خلاف احتجاج کرتے ہیں، اس نے چوری کی، اس نے غبن کی۔ سلیم صافی
آپ کا پی آئی اے تباہ ہے، آپ کا اسٹیل مل تباہ ہے، آپ کا وابڈا تباہ ہے، اور میرا وقت آپ کا بھی ختم ریلوے ہے۔ تباہ ہے، کیسے تباہ ہے؟ ہاں جی۔ یعنی آپ اندازہ کر لیں، آپ کا پی آئی اے اس وقت 25 کروڑ روپیہ خسارے میں جاتا ہے 24 گھنٹوں میں، آپ کا ریلوے روزانہ 14 کروڑ روپے خسارے میں جاتا ہے 24 اب گھنٹوں وقت میں۔ ختم ہے، یہ لیکن آپ کیوں؟ نے اس کی نہیں، پرائیویٹائزیشن وقت کی بات ختم نہیں، میں کی۔ اس لیے کہنا چاہتا ہوں پرائیویٹائزیشن کی بات کہ نہیں یہ کی آپ نے۔ پیپلز پارٹی، یہ مسلم لیگ ریلوے کو ٹھیک نہیں کر سکے، پی آئی اے کو ٹھیک نہیں کر سکے، چلے وہ ایک تانے کو ٹھیک نہیں کر سکے، کہ اسکول کو ٹھیک نہیں کر سکے، اس لیے کہ ان کی جتنے بھی امیدواران ہیں یہ 62-63 پر پورے نہیں اترتے ہیں۔ نہیں اترتے۔ بہت شکریہ جناب سراج الحق صاحب، امیر جماعت اسلامی پاکستان، ہمیں وقت دینے اور ہم سے بات کرنے کے لیے۔ ناظرین، سراج الحق صاحب کی گفتگو ملاحظہ کی، ان کی باتوں میں کتنا وزن ہے، آپ میں سے کتنے لوگ ان کو اپنے ووٹ کا مستحق سمجھتے ہیں، یہ فیصلہ ہم آپ پہ چھوڑتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں۔ اس جرگے سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔